أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وفاة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحزن، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا، ولا يكون بيننا وبين قلب نسائكم شيء، وليقتل رجل. فلما بلغ خطابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النذير بالغدر، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حقا حتى نلتقي بمكان المنصب ويسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. وقد خبرهم. فلما كان البدر دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب وحسنهم، وقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يخلوا أحدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغداء على بني قريظة بالكتائب، بس ہم پڑھ لیں گے، ہماری باری ہی نہیں آئے گی. باب فی خبر النذیر، بنو نذیر کے حال کے بارے میں. اس میں حدیث کے اندر پہلے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کے جو غیر مسلم قبائل تھے، یہود بھی تھے، مشرکین کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج تھے، جو اسلام لانے کے بعد انصار مدینہ کہلائے، اور یہود کے بھی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. تو ان سب سے آپ نے امن و امان برقرار رکھنے کا معاہدہ کیا تھا. جب انہوں نے عہد شکنی کی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازش کی، تو عہد ختم ہو گیا. پھر قتال کی، محاصرے کی، جلا وطن کرنے کی نوبت آئی. تو اب یہاں اس حدیث کے اندر بیان ہے کہ بنو نذیر نے کیا غداری کی تھی جس کی بنا پر انہیں جلا وطن کیا گیا اور ملک شام چلے گئے تھے. تو عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ کفار قریش نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو اور قبیلے اوس اور خزرج کے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے، اگلی سطر میں قبل وقعت بدر، اس کو ملا لو کہ بدر کے واقعے سے پہلے کفار قریش نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو اور اوس اور خزرج کے ان مشرکین کو جو اس کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے خط لکھا، درا حال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ میں تھے. کیا تھا خط؟ انکم آویتم صاحبنا، تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو، مراد نبی علیہ السلام ہے، پناہ دے رکھی ہے. وَإِنَّا نَقْسِمُ بِاللَّهِ، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَصِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا، کہ تم یا تو اس سے قتال کرو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب مکہ والے مل کر، ہم اپنے تمام افراد کے ساتھ یعنی ہم سب مکہ والے مل کر تم پر چڑھائی کریں گے. حتیٰ نقتل مقاتلتکم، یہاں تک کہ ہم قتل کریں گے تمہارے لڑائی کے قابل افراد یعنی مردوں کو. وَنَسْتَبِيحُ نِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنے لیے مباح کر لیں گے تمہاری بیویوں کو، یعنی ہم ان کی عزت لوٹیں گے.
فلما بلغ ذلك عبد الله ابن ابی ومن كان معه من عبادة الاوثان، تو جب کفار قریش کی یہ دھمکی عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھی بت پرستوں کو پہنچی تو اجتمعوا لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جمع ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے. فلما بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی، لقیہم، آپ ان سے ملنے کے لیے گئے. فقال، اور فرمایا، لقد بالغ وعید قریش منکم المبالغ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم کو قریش کی حد درجہ دھمکی پہنچی ہے. ہم کو معلوم ہوا کہ لقد بالغ وعید قریش منکم المبالغ، کہ تم کو قریش کی سخت درجہ کی دھمکی، حد درجہ کی دھمکی پہنچی ہے. لیکن یہ جان لو کہ ما کانت تکیدکم، کادا یکیدو نقصان پہنچانا، کانت کی ضمیر قریش کی طرف لوٹ رہی ہے کہ قریش نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو بے اکثر مما تریدون ان تکیدوا به انفسکم، اس سے زیادہ جتنا نقصان تم اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو. کیا مطلب؟ تم میں سے بعض کے بیٹے اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ چکے، تم میں سے بعض کے بھائی اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ چکے، تمہارے بہت سے رشتہ دار، اعزاء اور اقارب اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. تو ہم مسلمانوں سے لڑنے کا مطلب اور مسلمانوں کو قتل کرنے کا مطلب اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو قتل کرنا ہے. تو اتنا نقصان قریش تم کو نہیں پہنچائیں گے جتنا تم ہم سے لڑ کر کے خود اپنے آپ کو پہنچاؤ گے. ما کانت تکیدکم، نہیں نقصان پہنچا سکتے قریش تم کو اس نقصان سے زیادہ جو نقصان پہنچانے کا تم ارادہ رکھتے ہو اپنے لوگوں کو. اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو، اسی کی تفسیر ہے تریدون ان تقاتلوا ابناءکم و اخوانکم، تم قتال کرنا چاہتے ہو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں. فلما سمعوا ذلك من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا، تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ منتشر ہو گئے. فبلغ ذلك کفار قریش، یہ بات کفار قریش کو پہنچی کہ تو ہمارا سارا پلان ختم ہو گیا. تو اب کیا کیا انہوں نے؟ وہ خط پہلے تو مشرکین کو لکھا تھا. فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ، پھر کفار قریش نے بدر کے واقعے کے بعد یہود کو خط لکھا کہ انکم اہل الحلقۃ والحصون، کہ تم ہتھیار اور قلعہ والے ہو. وانکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا، اور تم یا تو ہمارے آدمی سے لڑائی کرو ورنہ ہم ایسا ایسا کریں گے، یعنی تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے. یہ تم ہمارے آدمی سے لڑائی کرو یا پھر ہم ایسا کریں گے. وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ، اور نہیں حائل ہوگی ہمارے اور
تمہاری بیویوں کے پازیبوں کے درمیان کوئی چیز. خادم خادمتن کی جمع ہے. خادمتن پازیب، پیر میں ٹخنے سے اوپر جو زیور عورتیں پہنتی ہیں اسے پازیب کہتے ہیں، پائل بھی کہتے ہیں. سمجھے نا؟ اور نہیں حائل ہوگی ہمارے درمیان اور تمہاری بیوی کے پازیبوں کے درمیان کوئی چیز، یعنی ہم ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی آبرو ریزی کریں گے. راوی بتا رہے ہیں یہ لفظ مدرج ہے، وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ. سمجھے نا؟ یہ خدم کیا ہے؟ پازیب. خلخال کی جمع خلاخیل. کسی غریب، مطلب یہ لفظ جو ہے خادمون عام طور سے خادم کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سمجھے نا؟ پازیب کے معنی میں نامانوس الاستعمال ہے، اور لفظ جس معنی میں نامانوس الاستعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. اسے کیا کہتے ہیں؟ غریب. تو کسی راوی نے اس لفظ غریب کی شرح کے لیے یہ بڑھایا، وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ. تو یہ لفظ کیا ہوا؟ یہ مدرج ہوا. فَلَمَّا بَلَغَ کتابہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ان کفار قریش کا خط نبی علیہ السلام کو پہنچا. کفار قریش نے خط کس کو لکھا؟ کفار قریش نے واقع بدر سے پہلے تو خط لکھا تھا مشرکین کو، لیکن جب آپ کی بات سن کر کے مشرکین منتشر ہو گئے تو پھر واقع بدر کے بعد انہوں نے خط لکھا کس کو؟ یہود کو. لیکن پہنچ گیا بلغ کتابہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کفار قریش کا خط نبی علیہ السلام کو پہنچا. یہ ڈاک کی غلطی ہوئی نہیں ہے؟ خط لکھا تھا یہود کو، پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو یہ ڈاک کی غلطی ہوئی نہیں. فَلَمَّا بَلَغَ خَبَرُ کِتَابِهِمْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے لفظ. تو جب یہود کو کفار قریش کے خط لکھنے کی بات نبی علیہ السلام کو پہنچی، اب کوئی اشکال نہیں نا؟ تو خط نہیں پہنچا بلکہ یہ خبر جو ہے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی کہ انہوں نے یہود کو ایسا ایسا خط لکھا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ خَبَرُ کِتَابِ. تو جب یہود کو کفار قریش کے خط لکھنے کی بات نبی علیہ السلام کو پہنچی، اجمعت بنو النذیر بالغدر. اور بنو نذیر نے غداری کا، عہد شکنی کا پکا ارادہ کر لیا. فَأَرْسَلُوا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ان کا غدر شروع ہوتا ہے. انہوں نے ایک اسکیم بنائی کہ بات چیت کرنے کے لیے آپ کو کسی جگہ بلایا جائے اور پھر وہاں دھوکے سے آپ کا کام تمام کر دیا جائے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اخرج الینا فی ثلاثین رجلا من اصحابک. آپ اپنے ساتھیوں میں سے 30 افراد کے ساتھ ہمارے پاس آئیں. وَلْيَخْرُجْ مِنَّا 30 حِبْرًا. اور ہمارے 30 عالم نکلے حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ. یہاں تک کہ ہم آپس میں ملیں
نصف مسافت پر، یعنی آپ اپنے یہاں سے نکل کر آدھا کلومیٹر آئیں اور ہم بھی اپنے یہاں سے نکل کر آدھے کلومیٹر دوری پر جائیں، تو اس طریقے سے ملنے کی وہ جگہ ہم دونوں کے درمیان ہوگی. یہ ہے منصب کا مطلب. یہاں تک کہ ہم دونوں ملیں نصف مسافت پر. فَيَسْمَعُ مِنْكَ، تو وہ ہمارے علماء آپ کی بات سنیں. فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ، پس اگر وہ ہمارے علماء آپ کی بات کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے. فَقَصَّ خبر، پھر راوی نے ان کا واقعہ بیان کیا. یہاں اختصار کر دیا. کیا واقعہ بیان کیا؟ واقعہ یہ بیان کیا کہ بعد میں انہوں نے سوچا کہ 30 آدمی ان کے آئیں گے تو پھر تو ہمارا داؤں نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ آپ کے جو آدمی ایسے ہیں وہ آپ سے پہلے اپنے مرنے کو ترجیح دیں گے، تو 30 آدمیوں کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو دوبارہ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ 30 آدمی آپ کے آئیں گے، 30 آدمی ہمارے رہیں گے، 60 آدمی ہو جائیں گے. تو اتنے مجمع کے اندر کسی ایک بات پر اتفاق جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا، سوائے شور شرابہ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ تعداد کم ہونی چاہیے، 30 کے بجائے 3 آ جائیں. 30 کے بجائے 3 آ جائیں، 3 آپ کے آ جائیں، 3 ہمارے آ جائیں. یہ ارادہ. چنانچہ اب اس کے بعد ان کا جو ہے بحث مباحثہ بات چیت تو مقصود تھی نہیں. انہوں نے خنجر بھی اپنے ساتھ چھپا لیے. ادھر آپ نکل پڑے 3 آدمیوں کو لے کر. ایک یہودیہ عورت تھی جس کا بھائی مسلمان تھا، اس کو اپنے بھائی کی فکر ہوئی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو اطلاع کر دی کہ یہود کا پلان یہ ہے. اور بھائی کو جب اطلاع ہوئی تو فوراً بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جو ان کی سازش تھی یہود کی اس سے باخبر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس ہو گئے. پھر اگلے دن ان کے اوپر چڑھائی کی لشکر کے ساتھ. تو عہد شکنی ہو گئی نا ان کی طرف سے. یہ ہے وہ قصہ خبر ہوں جو محذوب. فلما کان الغد، جب ان کی عہد شکنی ظاہر ہو گئی تو جب اگلا دن ہوا، غدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتائب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان پر چڑھائی کی لشکر کے ساتھ. فحاصرہم، ان کا محاصرہ کر لیا. فقال لہم، اور ان سے کہا واللہ لا تأمنون عندی، خدا کی قسم تم میرے نزدیک قابل اطمینان نہیں ہو سکتے، تم میرے نزدیک قابل اطمینان نہیں ہو سکتے. الا بعہد تعاہدونی علیہ، مگر ایک معاہدے سے جو مجھ سے کرو. فابوا ان یؤتوہ عہدا، تو انہوں نے کوئی معاہدہ کرنے سے انکار کیا. فقاتلہم یومہم ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان سے لڑتے رہے. ثم غدا الغدا علی بنی قریظہ بالکتائب، پھر انہیں چھوڑ کر اگلے دن بنو قریظہ پر چڑھائی کی لشکر کے ساتھ. وترک بنی النضیر، اور بنو نضیر کو چھوڑ دیا، وہ محصور رہے قلعے میں. ودعاہم الی ان یعاہدوہ، اور بنو قریظہ کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ معاہدہ کر لیں امن کا. فعاہدوہ،
انہوں نے آپ سے امن کا معاہدہ کر لیا، فانصرف عنہم، ان کے پاس سے آپ لوٹ آئے، وغدا علی بنی النضیر بالقتال، اور اگلے روز بنو نذیر پر لشکر کے ساتھ چڑھائی کی، فقاتلہم، ان سے قتال کیا، حتی نزلوا علی الجلا، یہاں تک کہ وہ لوگ قلعہ سے نیچے اتر کر آ گئے جلاوطنی پر، کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ فجلت بنو النضیر، چانچہ بنو النضیر جلاوطن ہو گئے، ملک شام چلے گئے۔ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا، اور اٹھا کر لے گئے جو کچھ سامان ان کے اونٹ اٹھا سکے، یعنی ساز و سامان، گھروں کے دروازے اور ان کی لکڑیاں وغیرہ، یخربون بیوتہم بأیدیہم، قرآن میں آیا نا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ رہے تھے، اور مسلمان بہت خیر خواہانہ طور پر اس کام کار خیر میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، تو بنو نذیر کے کھجور کے باغات خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ باغات دیے، اور ان باغات کو آپ ہی کے ساتھ خاص کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ فے ہوا نا، اگرچہ یہاں قتال کا لفظ آیا ہے لیکن کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جو ہے اونٹنی پر بھی جو ہے سوار نہیں تھا، سب پیدل گئے تھے، مدینہ سے 2 ہی میل کی دوری پر تھے یہ لوگ، کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے یعنی بنو نذیر سے جو کچھ دلوایا، تو نہیں دوڑائے تم نے اس کے خاطر گھوڑے اور نہ اونٹ، راوی کہہ رہے ہیں یعنی بغیر قتال کے۔ فآتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرها للمہاجرین، تو نبی علیہ السلام نے اس کا بیشتر حصہ مہاجرین کو دے دیا، کیونکہ مہاجرین عام طور سے فقراء تھے، حاجت مند تھے، اور ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ انصار کو کچھ نہیں دیا۔ اس روایت میں ہے کہ انصار میں سے صرف 2 آدمی جو حاجت مند تھے ان کو دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آتا ہے کہ 3 آدمی حاجت مند تھے ان کو دیا، اور اس میں سے انصار کے 2 آدمیوں کو دیا جو حاجت مند تھے، اور انصار میں سے کسی کو نہیں دیا ان 2 کے علاوہ۔ وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سے باقی بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جو حضرت فاطمہ کی اولاد کے ہاتھوں میں تھا۔ دیکھیے ارض مفتوحہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ارض مفتوحہ کی تقسیم مجاہدین کے درمیان ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ایقاف کا ہے، یعنی وہ وقف ہے، اس کی آمدنی بیت المال میں محفوظ رکھی جائے گی، اور حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک علی رأی الامام ہے، امام جتنا چاہے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے، جتنا چاہے روک لے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض خیبر میں کیا کہ آدھی زمین مجاہدین کے درمیان تقسیم کی اور آدھی روک لی۔ یہ تو ارض مفتوحہ کی تقسیم کے بارے میں اختلاف۔ رہی یہ بات کہ زمین کے عشری یا خراجی ہونے کا جو مسئلہ ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمینیں 2 طرح کی ہیں۔
ایک ارض مفتوحہ، دوسرے غیر مفتوحہ۔ ارض غیر مفتوحہ سے مراد وہ زمینیں ہیں جہاں کے رہنے والوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب وہ زمینیں انہی کے پاس رہیں۔ تو جیسے پہلے وہ عشری تھیں تو اب بھی وہ عشری ہی رہیں گی، ان کی پیداوار میں سے عشر لیا جائے گا۔ رہی ارض مفتوحہ تو اس کی دو قسمیں، ارض مفتوحہ عنوتاً، ارض مفتوحہ صلحاً۔ عنوتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین فتح کی گئی قتال اور لڑائی کے ذریعے۔ تو ارض مفتوحہ صلحاً کا تو حکم یہ ہے کہ جس قدر خراج پر صلح کی گئی ہے، یا جس چیز پر اور جتنی مقدار پر صلح کی گئی ہے، بس وہی اس زمین کا خراج ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا جائے گا۔ رہی ارض مفتوحہ عنوتاً، جس کو لڑائی بھڑائی کے بعد فتح کیا گیا ہے، تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی وہ عشری، اور جو مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کی گئی، روک لی گئی، وہ عشری نہیں ہے، اس کی آمدنی بیت المال میں داخل ہوگی۔ آیا سمجھے؟ زمینوں کے اولاً دو قسمیں، ارض مفتوحہ اور غیر مفتوحہ۔ غیر مفتوحہ سے مراد وہ زمین ہے کہ جہاں کے رہنے والے مسلمان ہو گئے، تو وہ زمین کیا ہوگی؟ وہ عشری ہوگی۔ اور ارض مفتوحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ زمین ہے کہ جو کسی مقدار کے اوپر صلح کر لی گئی اور انہی مالکوں کے پاس وہ زمین رہنے دی گئی، تو جس مقدار پر بھی اور جس چیز کے اوپر بھی صلح کی گئی وہی اس کا خراج ہے، وہی اس کا لگان ہے، اس کے علاوہ ان سے اور کچھ نہیں لیا جائے گا۔ رہی ارض مفتوحہ عنوتاً، جو قتال کے ذریعے فتح کی گئی، تو اس میں بھی جو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی وہ عشری ہے، اور جو نہیں تقسیم کی گئی وہ غیر عشری ہے۔ جیسے ارض خیبر کی آدھی جو ہے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی، لہذا وہ تو عشری رہے گی، اور جو تقسیم نہیں کی گئی وہ عشری نہیں ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے ہاں کی جو زمینیں ہیں وہ عشری ہیں یا خراجی ہیں، اس میں ائمہ کا، ہندوستان کے علماء کا زبردست اختلاف ہے۔ کسی نے عشری کہا، کسی نے خراجی کہا، کسی نے کہا نہ عشری ہے نہ خراجی ہے، جس نے کہا عشری ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو لگان اصول کرتی ہے سالانہ زمینداروں سے، کیا اسے عشر میں منہا کیا جائے گا یا نہیں؟ تو بعض کے نزدیک عشر میں منہا ہو جائے گا۔ مان لیجئے کہ پیداوار کا جو عشر ہے اس کی قیمت 5,000 کو پہنچتی ہے، اور اتنی زمین سے حکومت لگان لیتی ہے سالانہ 1,500 روپے، تو 5,000 میں سے وہ 1,500 منہا کر دو، اب 3,500 روپے کے بقدر عشر جو ہے دینا پڑے گا، کیونکہ 1,500 تو حکومت کو دے چکے، لیکن دوسرے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں کیا کہ یہ حکومت جو ہے اسلامی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے ہاں عشر کا کوئی مصرف نہیں، تو اس کو عشر دینے کا کوئی مطلب نہیں، لہذا اس میں منہا نہیں ہوگا۔ ویسے اس موضوع پر مطالعہ کریں آپ تو پھر کچھ ذہن کھلے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام، اس کے آخر میں بہت تفصیلی بحث ہے، امداد الفتاوی میں بھی تفصیلی بحث مل جائے گی،
اور اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ کے اندر بھی ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے لکھی ہوئی ہے، اور بعض کتابیں مستقل اسی موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کی ایک کتاب مستقل طور پر یہ ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں، غیر منقسم ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں۔ پڑھو بھائی۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى عن نافع عن ابن عمر ان يهود النبي وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النذير وأقر قريظة ومن عليهم حتى هاجرت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم عبد الله بن سلام ويهود بني فارسة وكل يهودي كان في المدينة۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ یہود بنو نذیر اور یہود بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، وہ شام چلے گئے، اور بنو قریظہ کو برقرار رکھا، ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد قریظہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، تو آپ نے ان کے مردوں کو جو لڑنے کے قابل تھے قتل کرا دیا، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے اموال کو اور ان کی اولاد کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ البتہ ان میں سے بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے تو آپ نے ان کو امن دے دیا، اور بعد میں وہ لوگ اسلام بھی لے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے یہود کو جلا وطن کر دیا، وہ بنو قینقاع ہوں جو عبداللہ ابن سلام کی قوم ہے، اور یہود بنو حارثہ ہیں، اور ہر یہودی کو جو مدینہ میں تھا سب کو جو ہے جلا وطن کر دیا۔ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنو قریظہ کا جو ہے جب محاصرہ توڑا تو وہ لوگ قبیلے اوس کے کچھ لوگوں کے واسطہ بنا کر کے صلح پر آمادہ ہوئے، اور حضرت سعد ابن معاذ کو حکم ماننے پر راضی ہوئے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے۔ چنانچہ سعد ابن معاذ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان میں جو لڑنے کے قابل مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ قتل کیے گئے، اور ان کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے۔ ہاں پڑھیے۔ وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي سرباء قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال احسبه عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر وغلب على الارض والنصر والجاهم الى قصرهم وصالحوه على ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على ان لا يقدموا ولا يغيبوا شيئا، وإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهدا، فغيروا مسكن لكل ابن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر، فأن احتمله معه يوم بني النذير حين أجليت النذير فيه حليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية أين مسك حلي ابن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبع نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، فقال يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشكر ما بدلكم ولكم الشكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسكا من تمر و20 وسكا من شعير۔ اس حکم کا بیان، ان حدیثوں کا بیان
جو عرض خیبر کے حکم کے بارے میں آئی. حضرت عبید اللہ ابن عمر کہتے ہیں احسبہ النافع، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت نافع کے واسطے سے ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اہل خیبر سے قتال کیا تو آپ وہاں کی زمین پر، وہاں کے باغات پر غالب آ گئے. وَأَلْجَأَهُمْ إِلَىٰ قَصْرِهِمْ، اور انہیں قلعہ میں مقصور اور محصور ہونے پر مجبور کر دیا. فَصَالَحُوهُ، بس ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے الصفرا، سونا، والبیضا، اور چاندی، والحلقۃ، اور ہتھیار. یہ سب ہم لوگوں کے پاس جتنا سونا چاندی ہتھیار ہے سب اللہ کے رسول کا ہے. وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِقَابُ، اور ان کے لیے اتنا ہے جتنا ان کے اونٹ لاد سکے. اس پر مصالحت ہوئی تھی کہ تم اپنے اونٹ پر جتنا جو کچھ لاد سکتے ہو سوائے سونا چاندی اور ہتھیار کے وہ لے جا سکتے ہو، باقی سب اللہ کے رسول کا ہے. اس شرط پر لا یکتموا، نہ تو کسی چیز کو چھپائیں گے، ولا یغیبوا شیئا، اور نہ کسی چیز کو وہ غائب کریں گے. فإن فعلوا، اگر ایسا کریں گے، فلا ذمۃ لهم ولا عہد، تو ان کے لیے کوئی ذمہ اور کوئی عہد نہیں ہے. فغیبوا مسکن لہ ابن اخطب، تو انہوں نے چھپا دیا کوئی ابن اخطب کا مشکیزہ چمڑے کا تھیلا جس کے اندر بہت سارے زیورات وغیرہ تھے. یہ ہوئی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ ہی تو ہے نا کوئی ابن اخطب، خیبر سے پہلے ہی مارا گیا تھا. تو اس کے پاس جو ہے چمڑے کا بہت بڑا تھیلا تھا، اس میں چونکہ یہ قوم کا سردار تھا تو بہت سارے لوگوں کے زیورات وغیرہ اس کے پاس امانت کے طور پر رہے ہوں گے. اسی کہتے ہیں انہوں نے غائب کر دیا یعنی چھپا دیا ہوئی ابن اخطب کا وہ مشکیزہ. درحال کی ہوئی ابن اخطب تو خیبر سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا. کانا احتملہ معہ یوم بنی نذیر، وہ اس تھیلے کو اپنے ساتھ لے آیا تھا بنو نذیر کے روز، یعنی جس وقت بنو نذیر جلا وطن کیے گئے تھے. اس تھیلے کے اندر ان کے زیورات تھے. وقال، اور راوی کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للسعیا، نبی علیہ السلام نے سایہ نامی یہودی سے پوچھا تھا اینا مسکو ہوئی ابن اخطب، ہوئی ابن اخطب کا وہ چمڑے کا تھیلا کہاں ہے؟ قال، تو اس نے جھوٹ بولا، کہا تھا کہاں ہے؟ اذهبت الحروب والنفقات، ختم کر دیا اس کو لڑائیوں نے اور دیگر اخراجات نے، یعنی لڑائی وغیرہ میں سب خرچ ہو گیا. فوجد المسکا، پھر اس تھیلے کو پا لیا. فقتل ابن ابی الحقیق، یہ ابن ابو الحقیق یہودی جو سردار تھا وہ قتل کر دیا گیا. وَصَبَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، اور آپ نے ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا. وَأَرَادَ أَن يُجْلِيَهُمْ، اور ان کو بھی جلا وطن کرنا چاہا. فَقَالُوا يَا محمد، تو انہوں نے کہا اے محمد دعنا، آپ ہمیں جلا وطن نہ کیجیے، دعنا ہمیں رہنے دیجیے، نعمل فی هذه الارض، زمین تو اب آپ ہی کی ہو گئی، زمیندار آپ ہیں، لیکن نہ آپ کے صحابہ کھیتی کرنا جانتے ہیں، نہ کھیتی کرنے کا موقع ہے، اور نہ باغبانی کرنا جانتے ہیں، نہ باغبانی کا موقع ہے، دوسرے کاموں سے فرصت نہیں. ہم لوگ اس کام کے ماہر ہیں تو ہمیں بھگائیے نہیں، ہمیں یہاں سے جلا وطن نہ کیجیے.
زمین آپ کی ہے اور ہم محنت کریں گے، کاشتکاری کریں گے، باغبانی کریں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی آدھا آپ کو دیتے رہیں گے. یہ انہوں نے تجویز کی. تو گویا خیبر کے زمیندار کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کاشتکار کون تھے؟ یہود. تو انہوں نے کہا اے محمد ہمیں رہنے دیجئے اس زمین کے اندر، ہم محنت کریں گے. وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ، اور ہمارے لیے پیداوار کا نصف ہوگا جب تک آپ کی رائے ہوگی. وَلَكُمُ الشَّطْرُ، اور تمہارے لیے آدھی پیداوار ہوگی. چنانچہ ہو گئی معاہدہ. اور اس میں آپ نے شرط لگا دی تھی کہ جب تک ہم چاہیں گے. اگلے صفحے پر حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حوالہ دیا کہ یہود خیبر سے آپ نے جو معاہدہ کیا تھا تو یہ بھی اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے نکال دیں گے. تو اب ہم جو ہے انہیں نکالنے جا رہے ہیں. لہذا تم میں سے کسی کا کوئی مال و اسباب ان کے پاس ہو تو جلدی سے جا کر سنبھال لو، لے لو، بس اب وہ بھگائے جانے والے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی کل امرأۃ من نسائہ 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعیر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے ہر بیوی کو دیا کرتے تھے سالانہ 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو. اور ایک روایت میں آگے آ رہا ہے 80 کے بجائے 100 آیا ہے. 100 وسق کھجور اور 20 وسق. ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا ہوتا ہے تقریباً 3.25 کلو. ایک سا ہوتا ہے تقریباً 3.25 کلو. تو اب حساب لگا لیجئے، ایک وسق میں تقریباً 2 کوئنٹل، ایک وسق میں تقریباً 2 کوئنٹل سماتا ہے. تو یہ جو روایت کا اختلاف ہے کہ یہاں 80 وسق کھجور ہے اور دوسری روایت میں 100 وسق کھجور ہے، وہ تو حالات کے اعتبار سے ہے. پیداوار جیسی ہوئی اسی حساب سے کبھی 80 وسق کبھی 100 وسق. تو یوں کہا جائے کہ کم سے کم 80 وسق اور زیادہ سے زیادہ 100 وسق. بس.